السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار اور میرے ساتھ اعزاز سید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج پاکستان کی قومی اسمبلی میں وزیر اعظم پاکستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ایز پر شیڈول ووٹنگ ہونا تھی۔ اجلاس شروع ہوا، آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، سب نے دیکھا کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اسپیکر اسد کیسر کے نام سے لکھا ہوا ایک حکم نامہ، میں تو اس کو حکم نامہ ہی کہوں گا، پڑھ کے سنایا کہ جناب یہ اس قرارداد پہ ووٹنگ نہیں ہو سکتی، کہ یہ ایک غیر ملکی سازش ہے۔ اس سے پہلے فواد چوہدری صاحب نے اٹھ کر یہ بات کی، جو کہ ان کا پلان تھا اور لکھا ہوا تھا جو کچھ بھی۔ اس سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد داخل کروائی جا چکی تھی، اس کے باوجود ان کے نام سے لکھا ہوا ایک حکم نامہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد جو حکومت کے جو چند اراکین، غالباً کہتے ہیں 60 سے 80 کے درمیان کچھ اراکین حکومت کے موجود تھے اسمبلی میں، وہ اراکین وہاں سے چلے گئے اور نعرہ بازی شروع ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد، یعنی کہ کچھ ہی لمحوں کے بعد، عمران خان صاحب نے ٹی وی پر ایک لائیو قوم سے خطاب کیا اور قومی اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیا، اور کچھ ہی منٹ کے بعد پتہ چلا کہ جناب صدر عارف الوی صاحب نے وہ اسمبلی منظور کر لی۔ اب یہاں پہ ایک بحران پیدا ہو گیا۔ دوسری طرف جو قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کے تقریباً 200 کے لگ بھگ اراکین موجود تھے، انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، اور وہاں پر ایک اجلاس سردار ایاز صادق کی زیر صدارت ہوا، جہاں پہ تحریک عدم اعتماد اس کو ایک رسمی کارروائی کہیں گے، کیونکہ اب ایک متنازع کارروائی بن چکی ہے کہ وہ پیش کی گئی، 195 اراکین کے ووٹ ملے، قرارداد منظور انہوں نے اعلان کیا، اس دوران اسمبلی کی لائٹیں بند کر دی گئیں۔ پھر شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ دیا گیا وزیر اعظم نامزد کر کے، یہ ایک وہاں کا معاملہ تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں اطلاع ملی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کچھ ججوں سے مشاورت بھی کی، پتہ چلا اپنے گھر میں پہلے مشاورت کی، پھر وہ سپریم کورٹ پہنچے، اور افطاری سے کچھ دیر پہلے تک انتظار ہوتا رہا کہ وہ کیا آرڈر پاس کریں گے، اور پھر اس کے بعد افطاری سے پہلے انہوں نے وہاں پر آ کے ایک تھوڑی سی دیر کی سماعت کی اور کل کے لیے نوٹس کیے، اور آج کا جو ڈپٹی اسپیکر کا رولنگ تھی اس کے خلاف حکم امتناعی جاری نہیں کیا۔ دوسری طرف اسی سے ملتی جلتی کارروائی لاہور میں پنجاب اسمبلی میں ہوئی، جہاں پہ نائب وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونا تھا ایز پر رول، اور اس میں حمزہ شہباز شریف اور چودھری پرویز الہی کا مقابلہ تھا، اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ 200 سے زائد اراکین وہاں پہ موجود تھے، جبکہ چودھری پرویز الہی کی حمایتیوں کی تعداد تقریباً 160 کے لگ بھگ تھی، اور وہاں پر بھی بغیر وجہ بتائے جو ہے وہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا، اور نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد سے سچویشن یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب خود وزیر اعظم ہیں، کابینہ ان کی تحلیل ہو گئی ہوئی ہے، وہاں پر بھی ابھی تک عثمان بزدار صاحب نگران فرائض انجام دے رہے ہیں جب تک کہ نیا نہیں منتخب ہوتا، اور ایک بحران جو ہے وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ آئینی طور پہ بہت بڑا پیدا ہو چکا ہے، اور وہاں پہ بھی اپوزیشن نے یہ کیا کہ اس حوالے سے بھی جو آج سپریم کورٹ میں شام کو سماعت ہوئی، ایک درخواست داخل کر دی گئی جس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہر پاکستانی کی طرح، جو ہر محب وطن پاکستانی ہے، ہم بھی پریشان ہیں آپ لوگوں کی طرح، لیکن اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اعزاز سید صاحب۔ ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ آج جو کچھ ہوا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اعزاز سید صاحب، پتہ چلا کہ آپ رات بھی وہاں پر موجود تھے پارلیمنٹ کے ارد گرد، کہیں پارلیمنٹ لاجز وغیرہ میں، وہ کیا معاملہ اور آپ نے وہاں پر کیا دیکھا، کیا منظر تھا، اور صبح کیا ہوا آپ کے سامنے؟ اور ایسا بہت شکریہ، بالکل رات کو میں پارلیمنٹ لاجز میں میں نے رات گزاری ہے، ایک رکن قومی اسمبلی ہے، ان کی مہربانی کہ ہی کیپٹ می ایٹ ہز پلیس۔ مجھے یہ شک تھا کہ شاید پارلیمنٹ لاجز میں بھی کوئی جھگڑا نہ ہو جائے، کیونکہ بہت سارے اراکین پارلیمنٹ نے اپنے ساتھ بہت سارے بندے رکھے ہوئے تھے، اور اس بات کا خدشہ تھا، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہوا۔ صبح اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ لاجز کی لابی میں اکٹھے ہوئے، اور وہ لابی سے نکل کر پیدل گئے پارلیمنٹ ہاؤس، تو ایک اچھی بات ہوئی کہ جھگڑا نہیں ہوا، پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت ٹرن اپ نہیں ہوئے، بعد میں وہ آئے، ایک بات ہوئی ہے۔ دوسری بات رائے صاحب یہ جو آپ نے کہی کہ کیا ہوگا، پہلی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے واضح طور پر غیر آئینی اقدامات کی وجہ سے پارلیمنٹ کی جو عزت ہے ایک بار پھر سپریم کورٹ کی دہلیز پر ہے، اور اب ایک بار پھر جو ججز ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، اور پارلیمنٹ کی عزت کو نیلام کرنے کے مترادف ہے جو اقدام پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے کیا۔ پرائم منسٹر عمران خان گریسفلی اپنا آفس چھوڑ دیتے تو ایک اچھی بات تھی، اپوزیشن اقتدار میں آ جاتی، اپوزیشن اگر اقتدار میں آ جاتی تو ان کے لیے بھی اقتدار کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا، تو یہ پرائم منسٹر عمران خان کی ایک امیج کم از کم رہ جاتا۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے ثابت کیا ہے
کہ وہ اقتدار میں رہنے کے لیے ہر وہ کام کریں گے جس کا آئین سے تعلق ہے یا نہیں ہے. وہ کسی آئین کی پرواہ نہیں کریں گے. اور یہی وہ کام تھا جو جنرل ضیاء اللہ کرتے رہے, جو جنرل مشرف کہتے رہے کہ آئین ایک پیس آف پیپر ہے. اور سوری ٹو سے عمران خان صاحب نے آئین کو ایک پیس آف پیپر کے طور پر ٹریٹ کیا ہے. ان کے اپنے اٹارنی جنرل نے خالد جاوید نے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کے دوران کہا تھا کہ جو پروسیڈنگ ہے نو کانفیڈنس کی اور ووٹ کاؤنٹ ہے, اس کے اوپر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنے ہی سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل کے دیے گئے بیان کی نفی کی اور یہ سارا کام کیا. اور مجھے کسی نے بتایا کہ جب وہ اسمبلیوں تحلیل کرنے کے والے سے صدر کے پاس جا رہے تھے تو اٹارنی جنرل بھی ان کے ساتھ تھے. تو یہ حال ہے اٹارنی جنرل کا, خالد جاوید صاحب کا. اپیرنٹلی وہ بہتر آدمی نظر آتے تھے, لیکن اس غیر آئینی اقدام میں مجھے لگتا ہے کہ شریف الدین پیرزادہ دوبارہ زندہ ہو گئے. اور یہ جو شریف الدین پیرزادہ ہیں اس بار وہ اٹارنی جنرل کی شکل میں آئے ہیں. تو بڑا افسوس کی بات ہے. اب دو باتیں ہوں گی, ایک تو یہ کہ ججز کے پاس ٹرمینل جائے گا. اینڈ ممکن ہے کہ ججز یہ اناؤنس کر دیں کہ جی ہم پروسیڈنگ جو پارلیمنٹ کے اندر کیا اس کے اوپر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے. تاہم ایسا اگر ہوتا ہے یا ایسا نہیں ہوتا, دونوں صورتوں میں ہم ایک بار پھر پاکستان میں غیر جمہوری قوتوں مارشل لا کو دعوت دینے کی بات کر رہے ہیں. ملک میں پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں. ہر 10-12 سال کے بعد مارشل لا آ جاتا رہا ہے. 2008 میں 18 اگست 2008 کو پرویز مشرف صاحب نے استعفیٰ دیا تھا. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 14 سال گزر گئے. تو جو نیچرل مدت ہے مارشل لا لگنے کی, بدقسمتی یہ کہنا چاہیے, میرے منہ میں خاک ایسا ہو, وہ پوری ہو چکی ہے. اور یہ بڑی زیادتی ہوگی اس ملک کے ساتھ. اور اس ساری زیادتی کا اگر کوئی ایک بندہ ذمہ دار ہوگا, وہ کوئی ایک بندہ ذمہ دار ہوگا تو وہ عمران خان تو ہے ہی ہے, لیکن عمران خان کو لانے والا ذمہ دار ہوگا اور یہ پولیٹیکل کرائسس پیدا کرنے والا ذمہ دار ہوگا. عمران خان کو لانا غلط تھا, غلط طریقے سے لایا گیا, اور پھر اس اپوزیشن کو اشارہ کر کے تحریک عدم اعتماد موو کروائی گئی, تو یہ بھی غلط کام تھا. عمران خان نے غلط اقدام کیا, نتیجہ پوری قوم بھگتے گی اور آئندہ آنے والی ہماری نسلیں بھگتے گی, کیونکہ ایک ایسا پریسیڈنٹ, ایک ایسی مثال سیٹ کر دی انہوں نے جو کہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی. میں تو اس سے آگے اور کچھ نہیں کہہ سکتا. شاہ صاحب مجھے ایک بات, میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے, مجھے آپ اس کو جواب دیجیے. میں آج پورے دن سے یہی چیز میرے ذہن میں گھوم رہی ہے اور ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ بات یقیناً ہوگی کہ آئین کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا. آپ ابھی یہ کلیئر کر چکے کہ جی عمران خان صاحب نے بالکل اس کو رون دیا, کوئی پرواہ نہیں کی. اور عمران خان صاحب ہمیشہ سے ایسے کرتے رہے. آپ پچھلے دنوں کی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, الیکشن کمیشن کی طرح جلسوں میں نہ جائیں, لیکن وہ کرتے رہے. انہوں نے کبھی آئین کی پرواہ نہیں کی, قانون کیا کہتا ہے اس کی پرواہ نہیں کی. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مارشل لا والی, مارشل لا اگر باقاعدہ طور پہ کوئی لگنا ہوتا تو وہ لگ گیا ہوتا. ابھی تک ایسی جو ہے وہ کوئی انٹینشن ہمیں پاکستان کی فوج کی طرف سے فی الحال دکھائی نہیں دے رہی. لیکن کہیں نہ کہیں ایسا مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے متفق ہیں یا نہیں ہیں کہ اداروں میں مختلف جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کے ان تمام غلط ایکٹس کی قبولیت موجود ہے, بلکہ کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے. از اٹ ٹرو؟ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے مختلف اداروں میں بڑے پاپولر بھی ہیں. ان کی پاپولرٹی ٹوٹی نہیں ہے, اور بالخصوص وہ جو مذہب کارڈ بیچ رہے ہیں, نیشنلزم کا کارڈ بیچ رہے ہیں, تو یہ تو بڑی ایک جو درمیانی ذہن کے لوگ ہیں. خط کا پول بھی اب حامد میر صاحب نے کھول دیا کہ وہ فورجڈ قسم کا خط ہے. چلے وہ تو ابھی تحقیقات ہوگی نا. حامد میر صاحب نے تو ایک خبر دی ہے, اس کی کوئی تحقیقات تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحقیقات کے بعد یہ ثابت ہوا ہے. نہیں, لیکن دیکھیں وہ اداروں نے کی اپنے طور حامد پہ میر ایک جرنلسٹ ہے نا, وہ کوئی تحقیقاتی کمیشن تو نہیں ہے کہ ان کی بات کی کوئی لیگل حیثیت ہو. جب وہ اس کی تحقیقات ہوگی وہ بات سامنے آ جائے گی. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تو ایک بحران میں چلا گیا نا, اور آئندہ اس طرح کے بحران آنے کے لیے آپ نے ایک مثال پیدا کر دی. دوسری بات یہ ہے کہ مارشل لا کی آپ نے کہا انٹینشن نہیں ہے. میں نہیں کہتا ہوں انٹینشن ہے یا نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. ہم انٹینشن کو میئر نہیں کر سکتے. کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے, بالکل کیپیسٹی ہے. انٹینشن تو اوور نائٹ بھی تبدیل ہو جاتی ہے. آج میری انٹینشن کچھ ہو رہا ہے, ممکن ہے کل کچھ اور ہو. میں نے تو لمحہ موجود والی بات کی, آپ سے اتفاق کرتا ہوں میں اس بات پہ. تو ایشو یہ ہے کہ یہ بڑی افسوسناک واقعہ ہے. یہ بات ممکن ہے عام آدمی کو عمران خان صاحب کی تقریریں بڑی مسحور کن لگتی ہوں, اور وہ ہے مسحور کن, کیونکہ پاکستان میں اس آدمی کو بہادر سمجھا جاتا ہے, وہ امریکہ کو گالی نکالتا ہے. پاکستان میں امریکہ کی حکمرانی نہیں ہے, پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی حکمرانی ہے. عمران خان اس کا نام تو لیتے نہیں ہیں, ڈرتے ہیں.
डैडी का नाम तो लेने से इनकार करते हैं जिस डैडी ने उनको यहाँ पर लाके OIC में मैं मुसलमान मुल्क नहीं था, लेकिन अमेरिका के अहदेदार को उन्होंने दावत दी हुई थी अभी इस सारे खत वाले मामले के बाद भी। तो मैं इस पे ज़्यादा क्या बात करूँ, ऐसा मेरे ख्याल में इस पे इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता मेरी तरफ से, तो मैं तो थक गया हूँ। एक फाइनल सवाल आपसे, आपके ख्याल में मार्शल लॉ लगने के इम्कानात हैं, अगर हैं तो कितने फ़ीसद हैं? मेरे ख्याल में मार्शल लॉ लगने के इम्कानात शायद जनरल बाजवा ना लगाए, पॉसिबल है इस बात का, क्योंकि बहुत सारी उसकी वजूहत है, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि मैं उसकी डिटेल में गया तो वो फिर अच्छा नहीं होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। लेकिन मुझे लगता ये है कि अगर ये पॉलिटिकल टर्मोइल नवंबर से भी आगे गया तो फिर यू नेवर नो। भैया हम कह सकते हैं अगर ओवरऑल अगर इसका नतीजा निकालते हैं, हम कह सकते हैं कि 50-50 चांस है, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। हम कतियत के साथ कोई बात नहीं कर सकते कि लगने जा रहा है या नहीं लगने जा रहा है। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन हमने बेल जो है जिसे कहते हैं ना, बेल हमने रिंग कर दी है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, आपने एजाज़ सैयद की गुफ्तगू सुनी। एजाज़ सैयद की राय हमेशा बड़ी दो टोक, वाज़े और गैर मुबहम होती है। आज भी उन्होंने अपनी राय आपके सामने पेश की, लेकिन जो आज हमने देखा पूरे मुल्क में, पंजाब असम्बली में, कौमी असम्बली में, और उसके बाद बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि अगर एक सुप्रीम जो स्पीकर है कौमी असम्बली का या डिप्टी स्पीकर है, यानी कि उसको आइन के मुताबिक भी अगर देखा जाए तो शायद कोई पूछने वाला नहीं है। और जो इस वक्त हो रहा है, अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान जो नहीं सारी सूरत हाल से निकले। और अब कल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी नज़रें हैं कि कल के प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है इस मामले को, वो एज़ यूजुअल लटका दिया जाता है कि यहाँ पर इसको कोई फौरी फैसला करके इस बहरान का हल करने की कोई सबील की जाती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।